سینئر صحافی اور تجزیہ کار فہد حسین کا کہنا ہے کہ عین اس وقت جب عمران خان سوچ رہے تھے کہ امریکی سازش سے متعلق ان کا بنایا گیا بیانیہ دفن ہو چکا ہے، سائفر انتقامی آگ کے ساتھ ان کے سر پر ایک بار پھر آن کھڑا ہوا ہے۔ گزشتہ برس عمران خان کے ہاتھ میں سائفر نامی خنجر کا دستہ تھا۔ اس سال اس خنجر کے پھل کے گرد ان کی اپنی انگلیاں گڑی ہیں۔ دی فرائیڈے ٹائم کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں فہد حسین کا مزید کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے اعتراف ان تہلکہ خیز انکشافات کے سلسلے میں تازہ ترین اضافہ ہیں، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کس طرح عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں نے ان کو حکومت سے بے دخل کرنے کے حوالے سے امریکی سازش کا بیانیہ تیار کیا تھا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے ایک جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرانے اور انہیں اقتدار سے نکالنے کی امریکی سازش کے ثبوت کے طور پر سائفر کی موجودگی کا اعلان کرنے کے قریب 16 ماہ بعد اب آخرکار اس معاملے پر سے دھند چھٹ رہی ہے اور کچھ سچائیاں سامنے آ رہی ہیں جو ان تمام لوگوں کے کردار پر ایک بدنما روشنی ڈال رہی ہیں، جنہوں نے اس نام نہاد سازش کے بیانیے کو تخلیق کیا تھا اور پھر اس کی تشہیر کی تھی۔ فہد حسین کے مطابق اس افسوسناک کہانی میں 3 مرکزی کردار ہیں: عمران خان، اعظم خان اور شاہ محمود قریشی۔ اس کے بعد معاون کرداروں کی ایک ٹیم ہے جس میں فواد چودھری، شیریں مزاری اور پی ٹی آئی کے دیگر ترجمانوں کا ایک گروہ شامل ہے، جن میں سے زیادہ تر نے ایک مخصوص ٹی وی چینل پر بیٹھ کر وہ تمام زہریلے جھوٹ بولے جن سے سائفر بیانیہ تیار ہوا، اور پھر وہ اضافی کردار ہیں جو اس سارے معاملے میں گندے ہوئے کیونکہ وہ غلط وقت پر غلط جگہ موجود تھے۔ اس رنگ برنگی ٹیم نے اکٹھے ہو کر بے بس ووٹر پر ایسا جادو کیا جو اس قدر نقصان دہ اور خطرناک تھا کہ ملک ابھی تک اس کے اثرات سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فہد حسین کے مطابق عمران خان اور ان کی ٹیم نے اس جھوٹ کو تیار کیا۔ اس کے شواہد کے طور پر قومی سلامتی کمیٹی کے 3 اجلاسوں، مرکزی کرداروں کے لیک آڈیو کالز جن میں وہ سائفر کو امریکی سازش کے طور پر پیش کرنے اور اس پر کھیلنے سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور اعظم خان کے اعترافی بیان کو پیش کیا جا سکتا ہے جو تمام ڈرامے کو بے نقاب کرتا ہے۔ فہد حسین کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں عمران خان سائفر سے متعلق یہ دھن بجاتے رہے کہ امریکہ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے حکومت سے ان کی بے دخلی کی جس طرح منصوبہ بندی کر رہا ہے، سائفر اس کا ٹھوس ثبوت ہے۔ فوجی ہائی کمان پہلے ہی اپنا ہوم ورک مکمل کر چکی تھی، تاہم صاف بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے اس احمقانہ بیانیے کو جھٹلانے کے لیے زیادہ ہوم ورک کی ضرورت نہیں تھی، مگر عمران خان کے عہدے کے احترام میں اعلیٰ فوجی قیادت نے اتنا مان لیا کہ امریکی سفارتکار کی طرف سے استعمال کی جانے والی زبان غیر مناسب تھی، جیسا کہ امریکہ میں اس وقت کے پاکستانی سفیر اور موجودہ سیکرٹری خارجہ اسد مجید نے رپورٹ کیا تھا۔ فوجی ہائی کمان کچھ لوگوں کے مطابق بامر مجبوری اس بات پر بھی راضی ہو گئی کہ سائفر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ اجلاس کے بعد اس کی باقاعدہ پریس ریلیز بھی جاری کی گئی، لیکن پھر ایک دلچسپ بات رونما ہوئی جو بڑی حد تک غیر رپورٹ شدہ ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا پہلا اجلاس جس میں سائفر تنازع پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا، اس اجلاس میں اصل میں کیا ہوا تھا؟ اجلاس کے منٹس میں اس کارروائی کو ٹھیک طرح سے نہیں بیان کیا گیا۔ در حقیقت اس ہیر پھیر کے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی صاحبان علم نے محسوس کر لیا تھا کہ اجلاس کے منٹس جاری کرنے میں غیر ضروری تاخیر کی جا رہی تھی۔ پھر ایک پیغام بھیجا گیا۔ اس کے بعد آخرکار منٹس تمام متعلقہ افراد کو بھیج دیے گئے۔ اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پہلی میٹنگ میں موجود کچھ انتہائی متعلقہ شرکاء نے نشاندہی کی کہ منٹس اجلاس کی کارروائی کی درست ترجمانی نہیں کر رہے ہیں۔ میٹنگ منٹس میں ایسی تصویر پیش کی گئی تھی جس سے تاثر ملتا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شامل تمام شرکاء نے اس بیانیے سے مکمل اتفاق کیا کہ سائفر در حقیقت رجیم چینج کی سازش کا شاخسانہ تھا۔ تب کچھ لوگوں نے منٹس کی تیاری سے متعلق ذمہ دار لوگوں کو بتایا کہ ان میں کی گئی غلطیاں دور کرنا ہوں گی۔ اس طرح کے منٹس تیار کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ جاننے کے لیے بھی زیادہ تک و دو کی ضرورت نہیں کہ اس انتہائی اہم اجلاس کے منٹس میں ہیر پھیر کر کے کس کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ متعلقہ افراد کو جب براہ راست یہ پیغام دیا گیا تو اس کے نتیجے میں منٹس کو دوبارہ سے تیار کیا گیا جو پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی درست ترجمانی کرتے تھے۔
फहद हुसैन के मुताबिक इसी दौरान वजारत खारिजा में एक और तनाज़ा पैदा हो रहा था। जब इमरान खान ने इस्लामाबाद के एक जलसे में साइफर लहराया तो वजारत खारिजा के कई एहलकार हैरान रह गए। साइफर पूरी दुनिया में सिफारतकारी का लाजमी हिस्सा होते हैं। राजदारी इनके प्रोटोकॉल में शामिल है। इसके पीछे पूरी मंतक है। हुकूमतें चाहती हैं कि इनके सफ़ीर अपने दारुल हुकूमतों से दुरुस्त रिपोर्टें और तज्ज़िये लिखने के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज समझें, ताकि फैसला साजों के पास ज़्यादा से ज़्यादा काबिल एतमाद और दुरुस्त मालूमात पहुँचाई जा सकें। अगर सफ़ीरों को ये महसूस होने लगे कि इन्हें अपनी रिपोर्ट्स को खुद से सेंसर करना है या नाखुशगवार हक़ाइक़ पर रोशनी नहीं डालनी, या यहाँ तक कि अगर वो ये समझने लगें कि इन्हें अपनी रिपोर्टों को इस तरह तैयार करना है कि इनके आला अफसरान को ये पसंद आए, तो इससे सिफारतकारी का मकसद फौत हो जाता है। सिफारतकारों को अच्छी तरह इल्म होता है कि इनके साइफर को कभी भी आम नहीं किया जाएगा, और उनका यही यकीन इस बात को यकीनी बनाता है कि सिफारतकार जितनी ईमानदारी और पेशा वराना तरीके से रिपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। साइफर आम करने वाली रेड लाइन कभी पार नहीं की गई। तावक्ते इमरान खान ने इसे पार नहीं कर लिया। उन्होंने साइफर को आम नहीं किया, बल्कि इससे भी बढ़कर बुरा काम ये किया कि इसे खुद गर्ज सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने असल साइफर अपने पास ही रख लिया और इसे गुम भी कर दिया, या कम अज़ कम वो यही दावा करते हैं। इस सारे मामले में जिस वक्त इन्हें साइफर के वजूद के बारे में इल्म हुआ, तब से लेकर तब तक जब तक कि वो इससे जितना भी फ़ायदा ले सकते थे लेते रहे। इन्हें उनके वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की मुसलसल मुशावरत हासिल रही। इस ज़मन में शाह महमूद कुरैशी का किरदार ख़ास तौर पर उनकी वजारत की जानिब से भी तनकीद की ज़द में आया, जिसके वो सरबराह थे। फहद हुसैन का मजीद कहना है कि साजिश में शामिल मरकजी किरदारों के बाद इस मामले में बदतरीन मजरूमों में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और इंसानी हुकूक की वज़ीर शीरी मज़ारी शामिल थीं। दोनों इस धोखादही के हक में ढोल पीटने में पेश थे। हालांकि ये दोनों अच्छी तरह जानते थे कि ये पूरी दास्तान एक सफ़ेद झूठ पर मबनी थी। ये निरी बकवास थी। शीरी मज़ारी और इनकी पार्टी के तर्जुमान और एक मखसूस न्यूज़ चैनल पर मस्खरों जैसे प्रोपेगेंडा करने वालों ने ये अजीब व गरीब दावे करके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया कि वो तमाम लोग जो अपनी सरकारी फ़राइज़ की अदायगी के सिलसिले में अमरीकी सिफारतकारों से मुलाकातें कर रहे थे, दर हकीकत अमरीकी साजिश में हिस्सेदार थे। फहद हुसैन के मुताबिक अब साइफर का मामला कानूनी कार्रवाई में हथियार बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो तमाम लोग जो साइफर पर झूठा बयानियां तैयार करने और इसे आम करने में मुलविस हैं, उनका एहतिसाब ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को धोखा दिया और रियासत के मफादात को खतरे में डाला। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।